بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، ترجمہ اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔ ناظرین، قدرہ تقدیر کی معنی کسی چیز کو خاص انداز پر بنانے اور باہمی موازنت کی بھی آتے ہیں، جس کی معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہے۔ اس آیت میں یہی معنی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اور بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کی مناسبت اس کو وسائل دیے اور اسی کام میں اس کو لگا دیا۔ غور کیا جائے تو یہ بات کس خاص نوع، جنس، مخلوق کے لیے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور مخلوقات ایسی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لیے بنایا ہے اور ان کو اسی کام میں لگا دیا ہے۔ ہر چیز اپنے رب کے مقررہ کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور اس کے ستاروں سے لے کر انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس کو جس کام پر خالق نے لگا دیا ہے وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی آیت میں ایک لفظ ہے فہدی، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا، اس کو اسی کی ہدایت بھی فرمائی کہ وہ کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات اور مخلوقات کو شامل ہے، آسمان اور آسمانی مخلوقات ہو یا زمین اور اس کے مخلوقات ہو، کیونکہ ایک خاص قسم کی عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کو سائنسی تعلیمات بھی درحقیقت عطائے ربانی ہیں۔ انسان جس کو حق تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل دیا ہے اور اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، تمام زمین اور پہاڑ اور دریا اور ان میں پیدا ہونے والی اشیاء انسان کی خدمت کے لیے، ان کے نفع پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر، دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لینا اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر ان سے نئی چیزیں اپنی ضرورت کے بنا لینا، اور یہ علم و ہنر فلاسفہ کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں۔ ابتدائی دنیا سے ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آ رہے ہیں اور یہی فطری سائنس ہے جو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بخشی ہے۔ آگے فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانی کا تحفہ ہے۔ ناظرین، یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کے پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنیٰ درجہ تو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا ہے۔ آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے اور انسان کی فطرت میں اس کی سمجھنے کی استعداد و صلاحیت رکھی ہے، جس کی مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے سامنے آ رہے ہیں اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا سامنے آئے گا۔ غور کرو تو یہ سب ایک لفظ قرآن فہدی کی شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں ان کی پورا کر لینے کی استعداد عطا فرمائی، مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے اور زیادہ ناآشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔